کہ یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے، یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے، جو دار پر چڑھ جائے گا سردار بنے گا۔ کہ یہ درس دیا گا سردار بنے گا، تو شبیر کے خوددار کو قیدی نہ بنانا، زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شبیر کے خوددار کو قیدی نہ بنانا، زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا۔ سوال میں ذکر والے محمد سے منور فرمائے۔ آپ سب ان کے استقبال میں پابند بلند نعرہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی القرآن الکریم وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ صلوات پڑھیں۔ اور معزز سامعین، آج پورے محرم اور ہے کہ ہم نے بنی آدم پر
یعنی پروردگار آدم پر اپنے کرم کو گنا رہا ہے، آدم کو عزتوں سے نوازا، آدم کو عزتوں سے نوازا۔ ہم نے تاکہ عزت مل جائے، تاکہ عزت مل جائے، جان جا رہی ہے کہ عزت مل جائے اور اللہ مل جائے، مگر اللہ جان فرما رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت نوازا، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا، یعنی عزت دینے والا پروردگار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے ذیل میں ایک دوسری آیت نے بڑھ کے اشارہ کیا، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سلوات پڑھیں گے محمد علیہ کیا ارشاد ہوا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت دے دے اور جسے اللہ چاہے اسے ذلیل کر دے۔ اب اگر کوئی بیچ چوراہے پر بھی آپ کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرے تو ہرگز پریشان نہ ہونا، کیونکہ ساری کائنات مل کر بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتی اور ساری کائنات مل کر بھی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی، کیونکہ آج تک ذلیل ہے۔ اور جو لوگ عزت دیتے ہیں، جنہیں لوگوں سے عزت کی توقع ہوتی ہے، تو بڑے بڑے عزت دینے والے بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جو کل ذلیل تھا آج بھی ذلیل ہے، اور آنے والے کئی سالوں تک حتیٰ کہ قیامت تک اس کے گلے میں ذلت کا ہار کھڑا رہے گا۔ ایک مرتبہ رسول خدا ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوا اور ان کے ساتھ کچھ ساتھ میں چلنے والے تھے، انہوں نے نبی سے اچانک ایک سوال کیا، کہنے لگے یا نبی اللہ، ہم نے سنا ہے کہ مردے زندہ ہے، جو اٹھتے ہی کہنے لگا کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ شاید نہ رسول جواب دے کہ مجھ سے نہ پوچھو، میرا کام تھا زندہ کرنا، میرا کام تھا زندہ کرنا، اب اس سے پوچھو۔ اب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور کہا بتا بھائی کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک صحرا سے گزر رہا تھا اور اچانک ریتیلا طوفان آیا، میرے ساتھ میرا اونٹ تھا جو میری سواری تھی، اور اس طوفان میں اپنے اونٹ سے جدا ہو گیا اور میرا اونٹ مجھ سے جدا ہو گیا۔ پیاس کا اٹھا، توجہ، جو کہتا کہتا مرا وہی کہتا کہتا اٹھا، جو کہتا کہتا مرا، خدا نہ بولے، جو کہتا کہتا مرا وہی کہتا کہتا اٹھا۔ ارے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں علی علی کرتے مر جانا، علی علی کرتے سنا، دربار پڑھنے میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے کہتے مرو گے، یعنی وہ جو کہتا کہتا مرا وہی کہتا کہتا اٹھا۔ ارے لیجئے سن لیجئے جملہ، جو کہتے کہتے مرو گے وہی کہتے کہتے اٹھو گے۔ 1400 سالوں سے آج کی تاریخ تک دنیا ہماری مجلسوں میں بمباری کر کے بم مار کے کہتی ہے کہ ہم نے مٹا دیا، ہم نے ختم کر دیا۔ ارے میری جان، کوئی ہمیں مٹا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بس ایک دلیل بہت ہے کہ دنیا کا امام
लावारिस थोड़ी है, हमारा इमाम मौजूद है, हालांकि पर्दे गैब में है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में क्या कहा कि हमने इज्जतों से नवाजा। सारी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे किसी को इज्जत दे दे तो नहीं दे सकती। अब गुफ्तगू यहाँ से आवाज कर रहा हूँ यहाँ से कि इमाम औरों ने भी बनाए थे, मगर किसी के इमाम का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारा इमाम हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है। और अगर ये बात मेरी झूठी होती तो 14 शाबान की शब में, 14 शाबान की निस्फ रात में करते भाई खरीदे में सलाम उसी को किया जाता है। तो ये एक दलील और है कि हमारा इमाम मौजूद है। और दो ही दुआएं फातिमा हैं, एक अदादार और एक और याद रखना ये दुनिया वालों को चैलेंज है, अलम के मुकाबले में आओगे तो अदादार में आओगे तो अलमदार मिलेगा। सलमान पढ़े हुए मोहम्मद भाई अलम के मुकाबले में आओगे तो हम और आप जैसे अदादार मिलेंगे, और अदादारों से लड़ने आओगे तो फिर अलमदार मिलेगा। और दुनिया 1400 सालों से हमें मारती ही तो आई है। भाई लाशें हमारे कमाल किए गए, दीवारों में हमें चुनवाया गया, घोड़े हमारे लाशों पर दौड़ाए गए, नैरे हमारे सीनों में मारे गए। 1400 सालों से दुनिया हमें मारती चली आई। दुनिया ने क्या सोचा कि अली वाले मौत से डरते हैं, मगर हमने क्या जवाब दिया कि हम मौत से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम शिया, हम अज़ादार को मौत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बहुत सामने की मिसाल है, आपकी नजर में भी अब से कुछ बरस पहले की तारीख होगी, हो सकता है कि मेरी पैदाइश से पहले की भी आपकी नजर में होगी, दोनों से बुजुर्ग हालात है। मेरी नजर में भी जितनी मेरी हयात है उसमें कुछ बरस की मुझे भी याद होगा। अब से कुछ बरस पहले लोग बहुत कम तादाद में करबला जाया करते थे, अब तो माशाअल्लाह करोड़ों की तादाद में है, लेकिन कुछ बरस पहले करबला लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, बल्कि बहुत थोड़े जाते थे। अच्छा, किसी ने कहा था कि आओगे तो मारे जाओगे। अब हमने मरने की धमकी सुनी, हम दौड़े चले गए। तवज्जो, किसी ने कहा था कि आओगे तो मारे जाओगे, हमने मरने की धमकी सुनी, हम दौड़े चले गए, हम दौड़े चले गए। अरे हमने जाके बताया कि अगर तुम्हें हमें मार के मजा आता है तो हमें नामे हुसैन पे मर के मजा आता है। सलमान पढ़े मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुम्हें अगर हमें मार के मजा आता है तो नामे हुसैन पे हमारी जाने कुर्बान। कौन है आप जिसके बारे में परवरदिगार फरमा रहा है कि हमने तुम्हें इज्जतों से नवाजा, हमने तुम्हें पाक रिस्क दिया, और दुनिया मिलकर भी अगर आपको इज्जत देना चाहे तो नहीं दे सकती। और अगर सारी कायनात मिल जाए आपको जलील करने के लिए तो कोई कायनात में ऐसी मखलूक पैदा नहीं है जो आपको जलील कर सके। एक सलवार का सहारा दीजिए मोहम्मद। एक मर्तबा ज़माने रसूल है, वाकया ये भी आपको सुना होगा, तारीख की तीसरी जंग, जिसे जंगे खंदक के नाम से जाना जाता
جاتا ہے. کہتے ہیں کہ خندق کھودی جا رہی تھی، رسول بھوکے پیاسے اور ان کے ساتھی خندق کھود رہے تھے. ایک نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ بہت بزرگ صحابی ہیں. کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رسول خندق کھود رہے ہیں. کہتے جابر سے نہیں رہا گیا، رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ، میرے گھر میں ایک بکری ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، اتنا ہے کہ قربانی ہو سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھ چند افراد جو آپ کے خاص ہوں، ان کے ساتھ آپ کسی روز میرے گھر دعوت کی تشریف لے آئیں. نبی نے کہا ٹھیک ہے. اب جابر یہ کہہ کے چلے گئے. نبی نے کہا سلمان، لشکر میں اعلان کروا دو کہ فلاں دن جابر کے گھر سب کی دعوت ہے. اب جب وہ دن آیا تو جابر پھر آئے یاد دلانے کے لیے اور کہتے کہ یا نبی اللہ، میں نے فلاں روز کہا تھا کہ میرے گھر آج آپ کی دعوت ہے. کہا ٹھیک ہے. اب جابر یہ کہہ کے اپنے گھر چلے گئے. گھر پہ پہنچے، دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جابر کی نظر پڑی، کیا دیکھا کہ چہرہ نبوت ہے، یعنی نبی آتے دکھے. جابر نے نبی کا چہرہ دیکھا، چہرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، خوشی آئی. اب جیسے ہی پیچھے دیکھا سارا لشکر، اب وہ خوشی مرجھا گئی. توجہ، وہ خوشی مرجھا گئی. پریشان ہو کے اندر آئے. بیوی نے پوچھا جابر اداس کیوں ہو، کیا ہوا؟ کہا اداس ہونے کی وجہ یہ. کہا کیوں؟ کہا میں نے رسول سے کہا تھا کہ اکیلے آنا یا چند افراد کو لے کے آنا، مگر وہ تو پورا لشکر لے کے آ گئے. بیوی نے کہا تو پریشان کیوں ہوتے ہو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جابر کہتے ہیں کیوں نہیں پریشانی کی بات ہے؟ بیوی کہتے کہ یہ بتا تو نے کسے بلایا؟ کہا رسول کو. کہا لشکر کو کس نے بلایا؟ کہا رسول نے. کہا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اپنے مہمان دیکھ، رسول اپنے مہمان دیکھے گا. تو اپنے مہمان دیکھ، رسول اپنے مہمان دیکھے گا. کہتے ہیں دروازہ کھلا، رسول اندر تشریف لائے. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا. کئی ہزار کا لشکر تھا خندق کا. کہتے ہیں کہ پورا کا پورا لشکر جابر کے گھر کے اندر آتا چلا گیا، جابر کا گھر بڑھتا چلا گیا. پورا لشکر جابر کے چھوٹے سے گھر میں آ گیا. اتنا بڑا لشکر جابر کے چھوٹے سے گھر میں آ گیا. تب کسی نے نہیں پوچھا کہ چھوٹے سے گھر میں ہزاروں کا لشکر کیسے آ گیا. توجہ، تب کسی نے نہیں پوچھا کہ چھوٹے سے گھر میں ہزاروں کا لشکر کیسے آ گیا. تو اب ہم سے بھی یہ سوال نہ کرنا کہ چھوٹی سی کربلا میں کروڑوں کا مجمع کیسے جاتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد رسول اللہ. کیسے جاتے ہیں بھائی؟ بلانے والا جانے اور آنے والا جانے. اور یہ کفی حسین کا کرم ہے. اداکاروں، 28 رجب کو جب قافلہ حسینی مدینے سے کربلا کی جانب روانہ ہونے کے لیے آمادہ ہوا، امام نے اماریہ منگوائی اور اونٹ منگوائے اور اماریوں کو اونٹوں پر اور اونٹنیوں پر سجا دیا. اور جب اماریاں تیار ہو گئی، اب بیویوں کو سوار کرنے کا وقت آیا. اچھا، جب سوار کرنے کا وقت آیا تو جناب عباس اپنے ذوالفقار کو نیام سے نکالے ہوئے اپنے گھر کے باہر تشریف فرما ہے
اور کہہ رہے ہیں مدینے والوں پردہ کر لو، علی کی شہزادیاں آ رہی ہیں، میری آقا زادیاں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مدینہ۔ عباس جیسا بھائی اپنی تلوار کو لیے نیام سے باہر نکالے ہوئے کھڑا ہے کہ میری شہزادی پر، میری شہزادی جن چادر کو اوڑھے ہوئے ہیں اس پہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ 18 بھائی تھے ساتھ جب زینب مدینے سے چلی تھی، جس کے 18 بھائی ہوں، اور جب 10 محرم کی تاریخ گزر گئی، جب سارے انصار اور سارے بھائی شہید ہو گئے اور اہل حرم کو قیدی بنا لیا گیا، اور قیدی بنانے کے بعد کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھرانے جانا لگا اور بازاروں میں لے کے جایا گیا، تو جب جناب زینب کے پاس چادر نہ رہی تو جناب زینب نے اپنے پردے کے لیے اپنے بالوں کو آگے کر لیا۔ اللہ اکبر، خدا کو کسی غم میں نہ رلا سوائے مظلوم میں کربلا۔ اگر ڈالو جناب زینب نے اپنے سر کے بالوں سے پردہ کیا، میں یہ کہوں گا اے شہزادی زینب، ارے جب آپ اپنے گھر سے چلی تھی، ارے تو اتنے بھائی تھے، بھائیوں کا ساتھ تھا، ارے مجال ہے کہ سورج اور چاند کی نظر آپ کے پردے پہ پڑ جائے، مگر ہائے غربت حسین، ہائے غربت حسین کہ امام حسین کی شہادت کے بعد وہی زینب ہے، ارے کوفہ اور شام کی گلیاں ہیں، بے مغنا اور چادر ہے۔ اللہ اکبر، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزادارو، ارے زینب کی ہدایت تو چھن گئی، لیکن قیامت وہاں پہ ہوئی کہ جب دربار میں زینب کھڑی ہوئی تھی، باقی شہزادیاں کھڑی ہوئی تھی، اور منادی ندا دے رہا تھا کہ اے کوفے والو، ارے یہ عباس کی بہن زینب ہے، ارے یہ حسین کی بہن ام کلثوم ہے۔ ارے اس وقت سجاد اپنے سر کو جھکائے اور جھومر پکڑ رہے تھے، آئے میری ٹوکی اماں بے مکڑو چادر ہے، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔